آج میں تذکیر کے طور پہ چند احادیث سے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک حدیث جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عائض بن عمرو رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، یہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا، جو ظالم آدمی تھے ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، بہت شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی، کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شر الرعاء الحطمۃ، کہ حکمرانوں میں سب سے خراب لوگ، بدتر لوگ وہ ہے جو ظالم ہو، الحطمہ، جو ظالم ہو۔ اور پھر فرمایا کہ فإیاک ان تکون منہم، تم اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم ان ظالموں میں شمار ہو جائے، آپ ان ظالموں کے فہرست میں شمار ہو جائے۔ اور ایک اور روایت ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ، کہ انصاف کرنے والے جو لوگ، جو منصفین ہیں، جو مقسطین ہیں، وہ اللہ کے سامنے علی منابر من نور، نور کی ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، عن یمین الرحمن، رحمان بادشاہ کے دائیں طرف۔ اور پھر فرمایا کہ کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور یہ مقسطین کون ہیں، انصاف کرنے والے کون ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں کیا کرتے ہیں؟ عدل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَهْلِيهِمْ، اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر انصاف سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا وَلُوا، اور جس کی وہ ذمہ دار بن جائے اس کو پر انصاف کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں، یہ دونوں حدیثوں میں ایک تو ہے کہ انسان کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، ظالم آدمی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ حتی علی رضی اللہ عنہ کو مشہور قول ہے کہ کافروں کا جو معاشرہ ہے، کافر کی جو حکومت ہے وہ تو چل سکتی ہے، لیکن ظالم کی حکومت ظلم کے ساتھ جو نہیں چل سکتی، اسی ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری طرف انصاف کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منصف آدمی جو انصاف کرتے، عدل سے کام لیتے، وہ قیامت کے دن نور کے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوں گے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوں گے، جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ اور یہ ظلم سے روکنا اور انصاف کرنا، یہ جب بھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکمران صرف جو ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر وہی ہے، وہ تو ہے بلا شبہ، ان کے لیے مصداق اول تو وہی ہے، لیکن اس کے بعد جو جہاں جہاں ذمہ دار ہے اس کو لیے یہ ہے کہ تم ظلم نہ کرو، تم انصاف سے کام لو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی راعی ہے، ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی حاکم ہے، ہر آدمی حکمران ہے، اور ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ اس کی رعایت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور فرمایا کہ فالمرأۃ راعیۃ، عورت بھی گھر کے اندر بچوں کے اوپر اور گھر کے جو شوہر کی جو مال ہے اس کے اوپر وہ راعی ہے۔ ایک شوہر گھر میں راعی ہے، ایک باپ اپنے بچوں کے اوپر وہ نگران ہے، وہ حاکم ہے، ادھر انصاف کرنا چاہیے۔ کوئی تعلیمی ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی دینی مدرسہ ہے، اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں، اس کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اس کے جو محتمم ہوتے ہیں، اس کے جو مدیر ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے شاگردوں کے بارے میں اللہ سے پوچھیں گے، ان کے اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ماتح لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ اس سے پوچھیں گے، ان کے ساتھ اس کو انصاف کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے، اس کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، صرف حکمران نہیں، حکمران بھی، نیچے لوگ بھی سب یاد رکھے کہ وہ فرماتے تھے کہ دجلہ و فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے اللہ تعالیٰ عمر فاروق سے پوچھیں گے، فرمایا عمر سے اللہ پوچھیں گے۔ اس لیے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں میں اس کے ذمہ دار ہوں، میرے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو مجھے محسوس ہونا چاہیے، مجھے اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ خود اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالے، مشقت پہ ڈالے، تکلیف پہ ڈالے، لیکن اس کو ماتحت جو لوگ ہیں اس کے ساتھ انصاف ہو، عدل ہو، برابری ہو، یکسانیت ہو، اور جس معاشرے کے اندر
یہ اونچ نیچ آ جائے، امتیازات آ جائے، فرق آ جائے، بڑوں کے لیے ایک طرح کے نظام ہو، پسندیدوں کے لیے ایک طرح کے ماحول ہو، اور جو پسندیدہ نہیں ہے اور جو اس کے مزاج کے لیے اس کے لیے دوسرا کے نظام ہوئی، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور جو عادل حکمران ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، جو 7 لوگ عرش کے سائے میں رہیں گے جس دن اور کوئی سائے نہیں ہے، اس میں ایک امام عادل، عادل حکمران ہے۔ عادل تو یہ جس طرح کی ذمہ داری ہے اس میں انسان عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اللہ اپنے رحمت میں اس کو جگہ دیں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں عدل و انصاف کی برکت یہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائیں گے۔ اور ظلم کی اپنی نحوست ہے، اس کی نحوستوں کی وجہ سے بہت سے معاشروں میں خرابیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں عدل کرنا چاہیے، ہمیں انصاف کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اسی ظلم سے دور رہنا چاہیے اور انصاف کو اپنانا چاہیے تاکہ عرش کے سائے میں ہمیں جگہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف نور کی ممبر کے اوپر بیٹھنے کے ہمیں موقع مل جائے، اس کے ضروری ہے کہ ہم عدل کریں، ہم انصاف کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے حالت آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ آپ بے انصافی کریں، یعنی اس کی کوئی رویہ، اس کے جو مزاج، اس کی طبیعت، وہ اس طرح آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی سے کام لیں، تم عدل نہ کرے۔ یعنی ہر حال میں انسان کو عدل کرنا چاہیے، عدل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بے انصافی سے، ظلم سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں بھی انصاف ہونے چاہیے، انصاف، اور حکمرانوں کو بھی، گھروں میں بھی، ہر جگہ ہمیں انصاف کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ان حدیثوں کی روشنی میں ہمیں پاک و صاف و خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔